امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ علم کے محتاج ہیں، لوگ علم کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو علم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ انسان دن بھر میں 2 بار 3 بار کھاتا ہے، لیکن علم ہر سانس کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے جینے کا مقصد کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی ان چوپایوں کی طریقے سے ہے جو کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ کر کے کسی چیز کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی بات کو سمجھ کر کے آپ کے سامنے کسی چیز کی تعبیر پیش کر سکتے ہیں، بس چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک انسان جو جاہل ہو، علم اس کے پاس نہ ہو، اس کی زندگی چوپایوں سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا الناس الی العلم احوج، لوگ علم کے زیادہ محتاج ہیں، کھانے پینے سے بھی زیادہ، کیونکہ کھانے پینے کی 2-3 بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم ہر سانس کے ساتھ ضروری ہے۔ مدارج السالکین میں ان کی عبارت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، غازی آباد کے لونی میں واقع اس مسجد میں اور اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں آپ سے مخاطب ہونے کا یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کے مصداق قبول فرمائے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اس کے دین کو سیکھا جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارا یہاں موجود ہونا، قرآن و سنت کی تعلیم کو سننے کے لیے جمع ہونا، قرآن و سنت کی ترویج اور قرآن و سنت کے فضائل کو سننے کے لیے جمع ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم یہاں دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں 2 باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے سر جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان بنیادوں پر آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن و سنت سے محبت، یہ مسلک و منہج سے محبت، یہ قرآن و سنت کی ترویج کے مشن سے لگاؤ اور محبت، یہ ایک ایسی محبت ہے جو دنیا کے مختلف گوشوں سے، مختلف کناروں سے ایک مسلمان کو
کھینچ کر کے دوسرے مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے جمع کرتی ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے فرمان اور اپنے نبی کے قول کے ذریعے سے ایک دوسرے سے الفت پیدا کرتا ہے. ایک مسلمان قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہے. ایک مسلمان قرآن و سنت کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے. دنیا کی ساری نفرتیں، دنیا کی ساری سیاستیں، دنیا کی ساری چیزیں، سارا سسٹم اس جگہ پر آ کر کے فیل ہو جاتا ہے جہاں قرآن و سنت کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین سے محبت کے اظہار کے لیے کچھ لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں. دنیا کے سارے ریت رواج، ساری کی ساری بنیادیں، سارے کے سارے اصول اس جگہ پر ناکام ہو جاتے ہیں جہاں قرآن و سنت کی بنیاد پر فطرت اسلام اور دین فطرت کی بنیادوں پر 10-20 آدمی جمع ہو کر کے ایک دوسرے سے محبت و الفت کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ اجتماع ہے، قرآن و سنت کی پیروی کا وہ جذبہ ہے جو ہر مسلمان کے اندر مکمل گہرائی کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی جستجو کے لیے اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں جمع ہونا چاہیے، مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئے. اس میں جمع ہونے کا مقصد قرآن و سنت کے پیغام کو سننا، قرآن و سنت کی ترویج کرنا، ایک دوسرے سے اس بنیاد پر محبت کا اظہار کرنا ہے جس بنیاد پر قرآن و سنت نے ہم کو جمع ہونے اور محبت و الفت کے اظہار کرنے کا حکم دیا. اس بنیاد پر یہ مجلس دوسری مجلسوں سے کتنی زیادہ چھوٹی ہو، یہ مسجد دوسری مسجدوں سے کتنی زیادہ تنگ ہو، یہ علاقہ دنیا کے دوسرے خطوں سے کتنا زیادہ بھی پچھڑا ہوا ہو، یہ علاقہ اور منطقہ اور یہ صوبہ اور یہ محلہ دوسرے علاقوں کے بالمقابل کتنا بھی زیادہ پچھڑا ہوا، تنگی والا، گندگی اور ہر قسم کی آلائشوں سے بھرا ہوا ہو، اس کے باوجود اس چھوٹی سی سرزمین پر جو رب کائنات کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدہا کے تحت سب سے محبوب ترین زمین کے خطے میں قائم کی گئی مجلس ہے. اس مجلس کو مبارک بنانے، مبارک قرار دینے اور اس مجلس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی پس منظر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رب کائنات کی رحمت ہے، اس کی توفیق ہے، رب کائنات کا انعام ہے کہ اس نے ہم کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جس موضوع پر اس علاقے کے لوگوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے، اس کا پس منظر بھی مجھ کو بتایا گیا. پس منظر یہ ہے کہ علاقے میں علم سے شغف رکھنے والے، علمی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والے، قرآن و سنت سے قربت اختیار کر کے علمی بنیادوں پر دین کو سمجھنے والے اور علم کی اہمیت و فضیلت، علماء کرام کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے والے عام طور سے مفقود نظر آتے ہیں. اور یہ المیہ صرف اس علاقے کا نہیں ہے، ہندوستان کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ ٹیلی ویژن کا دور، یہ کیمروں کا دور، یہ رنگینیوں کا دور، اور تھوڑی بہت الف باتیں پڑھ کر کے ایک کیمرہ لے کر کے وعظ و نصیحت ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے والوں کا دور ایسے فتنوں کا دور ہے
کہ اس میں علم کی اہمیت ختم ہو کر کے رہ گئی. ایک شخص اگر آیتوں کو رٹ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زبان سے یاد کر کے فر 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 وہ ہر جگہ ان چیزوں کو حوالے کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ سب سے بڑا علامہ تو یہ ہے، سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والا شخص یہ ہے. جبکہ معاف فرمائیں گے، علم اس چیز کا نام نہیں ہے. علم کہا جاتا ہے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو. علم کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو. اور اللہ رب العالمین کے فرامین اور پیارے حبیب کے کلام کو اگر سلف صالحین کے فہم سے نہ جوڑا جائے تو یہ علم نہیں بلکہ یہ جہالت ہے. اور آج کے دور میں ہم اسکرینوں پر جن لوگوں کو کثرت کے ساتھ پاتے ہیں اور سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، کس کو کون کتنا دیکھتا ہے، کس کو زیادہ پھیلنے کی کوشش ملتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم حق و باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. معاف فرمائیں گے، یہ حق و باطل کو پہچاننے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میری شکر گزاری کرنے والے، میرا حقیقی شکر ادا کرنے والے، اللہ رب العالمین کو حقیقی پیمانے پر پہچاننے والے، قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے سے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا میں بسنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کرنے لگے، اکثریت کے پیچھے بھاگنے لگے، بھیڑ بھاڑ کو فالو کرنے لگے، اکثریت اور جمع غفیر اور سواد اعظم کے پیچھے حق کو تلاش کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے راستے سے آپ کو بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے. تو اللہ رب العالمین کے دین کو حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم کے لحاظ سے سمجھنے والے ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. ان کو سننے والے گنے چنے، لیکن ان کی زبان سے جو دو ٹوک باتیں نکلتی ہیں اس پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ گالیاں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، سراہنے والے کم ہوتے ہیں، تنقیدیں کرنے والے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سراہنے والے اور تعریف کرنے والے کم سے کم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علماء کرام کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر، بے شمار دلائل کے اندر قرآن و سنت کو ان چیزوں سے بھر دیا ہے. قرآن مجید کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مجید کی پہلی وحی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. آپ تلاش کرتے تھے کہ اپنے مولائے حقیقی کو کیسے تلاش کریں. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، زمین سے غار حرا کی مسافت پر اس چڑھائی پر چڑھ جاتے، چھوٹی سی چٹان کے درمیان واقع غار میں چھاؤں تلاش کر کے ستو اور پانی لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہاں پر دعائیں کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا کے گمراہی کے راستوں میں سے ایک رشد و ہدایت والا راستہ نصیب فرما، وہ راستہ مجھ کو مل جائے، اس کی بنیاد پر میں رب حقیقی کو، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے آپ کو روزی دینے والے، زندگی دینے والے کو حقیقی معنی میں پہچان سکوں. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا وہی کہ جبریل علیہ السلام وہاں نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دو موقع سے ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. ایک موقع غار حرا میں اس موقع کا ہے جب پہلی وحی کا نزول ہوا
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اور قرآن مجید جیسے مقدس معجزے کی پہلی آیت کریمہ نازل کر کے مخاطب کیا گیا تو یہ حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے اپنی اس زندگی کی ابتدا کیجئے جس زندگی کو نبوت کی شکل میں آپ کو رب کائنات نے بطور انعام آپ کا انتخاب کر کے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی وحی جو اسلام میں نازل ہوئی امت محمدیہ کو سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کرنے میں کوئی معمولی فلسفہ نہیں لگا، ایک لڑکے اور لڑکی کو اجنبی رکھا گیا، رب کائنات کی چند آیتوں کے ذریعے ان دونوں کو آپس میں حلال کیا گیا۔ ایک مرد کا نطفہ ماں کے بچے دانی میں جا کر کے ٹھہرتا ہے، ایک ایسا نطفہ جس میں ہزاروں جرثومے رکھے گئے لیکن وہاں پر رب کائنات کے حکم سے چند ہی جرثومے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے بعد بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ایک بچہ پلتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو رب کائنات نے اتنی عظیم تخلیق فرمائی کہ جب وہ پیٹ میں تھا تو 40 دنوں تک وہ نطفہ رہا، 40 دنوں تک خون کا لوتھڑا رہا، 40 دنوں کے اندر اس کو شکل دی گئی اور جب 120 دن ہو گئے تو اس کے اندر روح پھونکی گئی اور یہ پورا کا پورا سلسلہ چلتے چلتے 9 مہینے میں تکمیل کو پہنچا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گود بھر دی۔ اب بچہ جب روئے گا ماں کی چھاتی میں تب دودھ پیدا ہوگا، ماں کی چھاتی میں اگر دودھ ابال کھانے لگے تو سمجھ جائیں کہ بچہ بیدار ہونے والا ہے اور رونے والا ہے۔ یہ رب کائنات کی تخلیق کی چھوٹی سی نشانی اور چھوٹی سی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے امت اسلامیہ کے نبی آخر الزماں کو سب سے پہلا حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری تفاصیل اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر انسانیت کی تخلیق کی باریکیوں کو لے کر کے بیان فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم ابتدائے اسلام سے دے دیا کہ ہم پڑھیں اور وہ تعلیم حاصل کریں جو سائنس کی دنیا کو پہچاننے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ تعلیم حاصل کریں جس تعلیم سے انسان جہاں دنیا کو پہچان سکے وہیں اس رب کو بھی پہچان سکے جس رب نے اس دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں بنائی، سننے کے لیے 2 کان بنائے، گفتگو کرنے اور چکھنے اور کھانے پینے کے لیے زبان اور منہ بنائے، جس نے چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا، اور ایک ایسا خوبصورت جسم دیا کہ جس کو دیکھ کر کے نہ جانے کون کون سے فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزوں سے عبرت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، علماء کرام کے مقام کو سامنے رکھ کر کے اگر دیکھا جائے تو یہی ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی پہلی عظیم سورت ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے علم کی اہمیت کے بارے میں بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ارشاد فرماتے ہوئے بتایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے
تمہارے درمیان کے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے، مقام دیا ہے، فضیلت دی ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا ہے ان لوگوں کا مقام عام لوگوں کے مقام سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ یہ اہل علم اتنی عظیم فضیلت کے حامل ہیں، یہ علماء کرام اتنی زیادہ عظمت کے حامل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے معبود حقیقی ہونے کی گواہی کے لیے اہل علم کا حوالہ پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہونے کی گواہی بذات خود دیتا ہے، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ رب کائنات نہ اہل علم کا محتاج ہے، نہ بڑی شخصیات کا محتاج ہے، لیکن علم والوں کی قدر و منزلت دیکھیں کہ رب کائنات محتاج نہیں ہے، پھر بھی اہل علم کا تذکرہ کر کے اپنے معبود حقیقی ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ 5 وقتہ نمازیں کیوں ضروری ہیں، ہم اپنے اہل خانہ کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے پاک و صاف رہنے کو کیوں واجب قرار دیا، ہم اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیں کہ زکوٰۃ مال کے اندر کب واجب ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں تو بستروں کو چھوڑ کر کے ان مسجدوں کو آباد کرنا ہر عاقل و بالغ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر باپ فوت ہو جائے، باپ مر جائے، تو اس کی صلاۃ جنازہ جتنے سوز اور گہرائی اور اخلاص کے ساتھ اس کا بیٹا امامت کر کے ادا کرا سکتا ہے، کوئی امام و خطیب نہیں پڑھا سکتا۔ لہذا بچوں کی تربیت اتنی پاکیزہ تربیت ہو کہ بچے ایک جانب 5 وقتہ نمازوں کی پابند بنے، احکام و مسائل کو سمجھیں، اور دوسری جانب ان کے گھروں کے اندر کبھی کوئی دینی مسئلہ درپیش آئے تو اس کا حل کرنے، اس کی امامت کرنے، ان مسائل کو رفع دفع کرنے، ان مسائل کا حل پیش کرنے میں ہمارے بچے آگے آگے ہوں۔ یہ خاندان، جن خاندانوں میں آج اسلام سے دوری کے نتیجے میں تارکین صلاۃ پیدا ہوتے ہیں، یہ خاندان، جن خاندانوں میں قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں نماز چھوڑنے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے، پیجاموں کو ٹخنوں سے نیچے پھیلا کر کے چلنے والے، داڑھیاں موڑنے والے، شراب پینے والے، خواتین پر غلط نکاحیں ڈالنے والے، غلط انداز کے رشتے قائم کرنے والے، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں کی تائید کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے، اور نہ جانے کون کون سی برائیوں کو اختیار کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ان گھرانوں سے اسلامی تربیت اور دین کے علم کی بنیادوں پر ایسے بچے اور ایسی نئی نسلیں ابھریں کہ اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں احباب کو، جہاں جاب اور سروس کرتے ہیں، جہاں ملازمت کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، آٹو ڈرائیور ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، ٹرینوں میں کام کرتے ہیں، سامان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے سامنے یہ حقیقت بالکل عیاں رہے کہ جب اذان کا وقت ہو تو رب کائنات کے آگے جھکنا ہے، جب رب کائنات کی پکار کو پکارا جائے تو یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ ہماری محنت کے نتیجے میں ہم کو روزی روٹی ملنا ایک بہانہ ہے، حقیقت میں روزی روٹی دینے والا رب کائنات ہے۔ رب کائنات کو راضی کر کے روزی روٹی کی برکت حاصل کرنی ہے
تو اس کے دین کے مطابق چلنا ہوگا، اس کے علم کو حاصل کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ایمان لانے والوں کو رب کائنات میں نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ علم والے ہیں ان کے مستقل مقامات اور مستقل درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم سے نابلد جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف رکھنے والے، زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، رب کائنات کو زیادہ بہتر طریقے سے پہچاننے والے، اس کی ربوبیت کے مفہوم کو، اس کی الوہیت کے مفہوم کو، اس کے اسماء و صفات کے مفہوم کو اور ان کے تقاضوں کو بہتر اور گہرے انداز سے سمجھنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ یہ علماء رب کائنات کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دلوں میں اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں سے زیادہ رکھتے ہیں، لہذا ان علماء کرام سے جڑ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا جائے یا ان سے کٹ کر اور سوشل میڈیا کی خرافات میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا جائے، یہی دو راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو علماء کرام اور قرآن و سنت کے علوم سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے، تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں جب مسلمان 313 تھے، یا زیادہ سے زیادہ مورخین کی جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو 314، 315 یا 316 کی تعداد تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ کفار کے لشکر جرار نے ہتھیاروں سے لیس لشکر تیار کیا، ان کے پاس سواریاں تھیں، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان تھے، تلواریں تھیں، تلواروں کے وار کو روکنے کے لیے ڈھالیں تھی۔ اس وقت کے ترقی یافتہ دور کی ساری چیزیں، سارے کے سارے وسائل ان کے پاس موجود تھے، اور مسلمان بیچارہ تقریباً مدینہ سے 70-80 کلومیٹر کی مسافت پر تھکا ہارا بدر کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اگر تلوار کسی کے پاس ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، راستے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ چلنے کے وسائل، نہ دفاع کے وسائل، نہ جنگ کے وسائل، نہ اپنا دفاع کرنے اور اپنے تحفظ کو فراہم کرنے کے لیے وسائل، لیکن نکل پڑے ہیں لولے اور لنگڑوں کے طریقے سے، کیونکہ نہ ہتھیار ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نکل پڑے ہیں اس نبی آخر الزماں پر اعتماد کر کے جس نبی آخر الزماں نے ان کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم اس نبی پر اپنے علم کی بنیاد پر ایمان لائے، وہ جانتے ہیں اس نبی کو سب سے پہلے جس آیت کریمہ کے ذریعے نبوت کا درجہ دیا گیا وہ علم کے حصول کے حکم پر مشتمل آیت کریمہ تھی، تو ان کے پاس نہ ہتھیار تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ قائدے کی سواریاں تھی، لیکن اگر کچھ تھا تو فرمان رسول تھا، اگر کچھ تھا تو رب کائنات پر اعتماد تھا، اگر کچھ تھا تو اللہ اور اس کے رسول کا ضابطہ اور ان کے دین کی بنیادیں تھی۔ نکل پڑتے ہیں
اور 313 سے 316 کی تعداد کفار و مشرکین کے ہزاروں کی تعداد پر مشتمل لشکر جرار سے بھر جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کفار و مشرکین جنگ ہار جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کئی کفار و مشرکین پر بھاری پڑتا ہے۔ ہتھیار نہیں ہے لیکن رب کائنات کی مدد ہے۔ ہتھیار نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ تقریباً 70 قیدی کفار و مشرکین کے پکڑ کر کے مدینہ لائے گئے۔ 70 قیدیوں کو قید کر کے مدینہ لایا گیا۔ صحابہ کرام سے رائے کی گئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان میں سے ہر کافر قیدی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ یہ حکمت عملی تھی دین کو آگے بڑھانے کے لیے، علم کی بنیادوں کو سیکھنے کے لیے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو صرف تعلیم و تعلم اور مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کی شرط پر ان کو رہا کر دیا کہ جاؤ آرام کی زندگی گزارو، دوبارہ مکہ مدینہ لوٹ جاؤ، دوبارہ جا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یہ صورتحال تھی، یہ علم کا مقام تھا، یہ علم کی فضیلت تھی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس کا دنیا کے اندر نیک نامی ہو اور آخرت میں جس کو کامیابی عطا کی جائے، ایسا شخص جس کے لیے اس دونوں جہانوں کی کامیابی کا ارادہ رب کائنات نے کر لیا، تو اس کے اوپر سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا شعور عطا کر دیا جاتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے، اس کو یہ فہم دے دیا جاتا ہے کہ اذانوں کا معنی، اذانوں کا مفہوم، اس کا تقاضا، نمازیں پڑھنے کا تقاضا، مسجدوں کو آباد کرنے کا تقاضا، اللہ کی توحید اور توحید کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا، اتباع رسول کا تقاضا، یہ کیا چیز ہے؟ ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، کیسے اخذ کیا جائے، ان کے مطابق کیسے زندگی کو ڈھالا جائے۔ اللہ رب العالمین جس کی کامیابی اور جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے، اس کو دین کا شعور اور دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کی اہمیت کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو کچھ سیکھو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ آج کے دور میں اس دلیل کو ان بعض جاہل واعظوں کی نواز و نصیحت کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے جو دین کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے دین کو علماء کرام سے سیکھو، جب اس تعلیم پر، اس بات پر پختگی حاصل ہو جائے تو اس کو علماء کرام کی رہنمائی میں لے کر کے دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر اس کے باوجود، یقین حاصل کرنے کے باوجود تم نے اس کو چھپا کر کے رکھا تو گویا تم نے جرم کیا، لیکن پہلے علماء کرام سے اس پر یقین حاصل کر لیا جائے۔ اور اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ علم کس کو کہا جاتا ہے، علم کس کو کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے ہوا ما تیقن علیہ، جس چیز پر انسان کو یقین ہو جائے، اس بات پر ہم کو یقین ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے علم کی فضیلت پر خطاب سن رہے ہیں، یہ علم ہے، اور ہماری آنکھوں سے اوجل ہو کر کے
کچھ مسلمان کیا کر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کون سی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، اس کے بارے میں ہم کو شبہات ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ چیز اختیار کر رکھی ہو. یہ شبہ ہے، اور شبہ علم کے منافی ہے، یہ جہالت ہے. شبہات کی بنیاد پر انسان کسی چیز پر حتمی فیصلہ کر دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، تباہی کو دعوت دے گا. تو علم کہا جاتا ہے یقینی چیز کو حاصل کرنا، اور کسی چیز کے علم پر یقین حاصل کر کے دوسروں تک اس کو پہنچا دینا، یہ علم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک بات بھی سیکھو تو سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچا دو. سیکھو کس سے سیکھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان علماء سے یہ دین سیکھو، اس پر یقین حاصل کرو، پختگی حاصل کرو، اور لے جا کر کے دوسروں تک پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ، بنو اسرائیل سے روایتوں کو نقل کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. بنو اسرائیل جو اسلام کے دشمن ہیں، بنو اسرائیل جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کی، قرآن مجید کو جھٹلانے کی کوشش کی، بنو اسرائیل جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی روایتیں اگر ملیں تو ان کو نقل کرو، لیکن تحقیق کرنے کے بعد. آگے فرما دیا وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ بنو اسرائیل سے تم روایتیں نقل کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لو کہ بغیر تحقیق کے اگر کوئی روایت نقل کی اور اس کو اسلام کی جانب منسوب کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا، تو سن لو کہ جس نے میری جانب مجھ سے نقل کردہ کی باتوں کے علاوہ کسی جھوٹی بات کو جان بوجھ کر کے نقل کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھیں. آپ دیکھیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ تم میں سے ایک وہ شخص جو عبادت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، نوافل و سنتوں کی پابندی کرتا ہے، وہ شخص جو عبادت کرنے میں مکمل طریقے سے محتاط ہے اور عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا عبادت کرنے والا آدمی، اس کی فضیلت ایک عالم دین کے بالمقابل اگر دیکھی جائے تو ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر آدمی پر دی گئی ہے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے اندھیری رات میں چاند کی فضیلت چھوٹے چھوٹے ستاروں پر دی گئی ہے. یہ علماء کرام کا مقام ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ رب العالمین علم کو ایک بیگ دنیا سے نہیں اٹھاتا، ایک بیگ نہیں کھینچ لیتا کہ دنیا سے علم ختم کر دیا جائے. ولا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن علم کو اٹھانے کا جو طریقہ
اللہ رب العالمین نے اختیار کر رکھا ہے وہ علماء کرام کی وفات ہے۔ البانی گزر گئے، ابن باز ہم سے رخصت ہو گئے، ابن عثیمین رخصت ہو گئے، یمن کے علماء رخصت ہو گئے، ہندوستان میں بے شمار ناور علماء کرام جو علم کی بنیادوں پر ہماری رہنمائی کرتے تھے اس ہندوستان سے رخصت ہو گئے۔ اس کرونا نے نہ جانے کتنے علماء ہم سے چھین لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بظاہر ہماری زندگی میں ایک عام معمول بن گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل جن مسائل کا حل وہ کر سکتے تھے آج کسی کے اندر وہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کا حل پیش کر سکے۔ آج ایک گھر میں 5 آدمی ہیں تو 5 افکار جنم لیتے ہیں، ایک محلے میں 5 مسجدیں ہیں تو مسلمانوں کے 5 گروپ ہوتے ہیں، ایک مسجد میں اگر 5 صفیں بنتی ہیں تو 5 صفوں کا الگ الگ مفتی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام جو بڑے علماء گزر گئے، ان کے گزر جانے کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی جس کے بارے میں نبی آخر الزمان نے 1400 برس پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اسی روایت میں آگے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فضلوا واضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی عالم نہیں بچے گا، علماء کرام کثرت کے ساتھ فوت ہو کر کے ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، یہ دنیا جاہلوں سے بھر دی جائے گی، یہاں تک کہ جب عالم دین اور علماء کرام نہیں بچیں گے تو ایسی صورت میں لوگ کسی جاہل کو اپنا مفتی بنا لیں گے، وہ جاہل ان کے سوالات کا جواب دے گا، خود گمراہ ہوگا اور ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج کے دور میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا شمار علماء میں ہوتا ہے، معاف فرمائیں گے وہ علم جو ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے علماء کرام کو، علماء ربانیین کو جو علم ان لوگوں کا تھا، آج ہم ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا وجود بھی اس بات کی خوشخبری نہیں کہ علماء باقی ہیں، ہم بھی جاہلوں میں اور کم علم رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر اس علم کو باقی رکھنا ہے تو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اپنے بچوں کو شرعی علم سے واقف کرائیں۔ یہ ہر علاقے میں 10-20 ہزار کا ایک زر خرید مولوی خرید لیا جائے، خطبات دے، خطبات جمعہ پیش کرے، آپ کے مسائل کا فتویٰ دے، ہر وقت اس کو لتھاڑ کر کے رکھیں، اس کی بے عزتی کریں، لیکن گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو مسکرا کر کے لے جائیں کہ امام صاحب جنازہ پڑھا دو۔ کسی کا نکاح پڑھانا ہو تو نکاح پڑھانے کے لیے چھوٹا سا لفافہ دے کر کے ہمیشہ اس کی توہین کرتے ہیں، لیکن مسکرا کر کے لے جاتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو۔ معاف فرمائیں گے علم کی قدر ایسے نہیں ہوتی۔ علم کی قدر کرنی ہے تو علماء کے مقام کو سمجھیں، علم کی قدر کرنی ہے تو اپنے گھروں سے علماء کرام کو پیدا کریں، اپنے گھروں کے بچوں کو جہاں دنیا میں جینے کا ہنر سکھائیں، وہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے جب مسجد میں آئے تو ٹکٹکی بات کر کے بغل والے کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، قبر میں اتارتے وقت لوگوں سے پوچھے کہ باپ کو کیسے اتارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بچے نکل کر کے ماں باپ کی توہین کریں، ماں باپ کی عظمت کو نہ سمجھ سکیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بڑوں کی ناقدری کریں، ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں مؤذن اذانیں پکارتا رہے اور ہمارے بچے نکڑوں پر بیڑی سگریٹ اور کرکٹ کی بالوں کے ساتھ مشغول رہیں اور مسجدوں کو آباد بھی نہ کریں، جو ہمارے معاشرے کی حقیقی اور تلخ صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کے مقام کو سمجھیں۔ تو آئیے تھوڑا سا اس پر اور گفتگو کر کے خطاب کو میں ختم کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ
یہ ان کا اثر ہے. فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جس کو کسی سے اسوہ اور نمونہ پکڑنا ہے وہ ان لوگوں سے پکڑے جو گزر چکے ہیں. ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو گزر چکے ہیں. آج کے دور میں ہم ایسے لوگوں کے پیچھے کٹ حجتی کرتے ہیں جو ناعالم ہیں. سوشل میڈیا پر ویوز زیادہ آ گئے تو اس کی بنیاد پر ہم نے اس کو علامہ اور مفتی بنا دیا. اور بیچارے کتنے علماء کرام ہیں جو آپ کے ایک ایک مسئلے کو کئی روز تک بیٹھ کر کے اس کی باریکیاں بتا سکتے ہیں. ان سے سلام دعا کرنے والا کوئی نہیں. ان کو صرف نکاح اور جنازے میں یاد کیا جاتا ہے, خطبات جمعہ میں یاد کیا جاتا ہے. یہ ناقدری ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اسوہ پکڑنا ہے ان لوگوں سے پکڑے جو لوگ گزر چکے. فَأُولَئِكَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. فرمایا جو شخص زندہ ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی میں اس کی تعریف کریں گے آسمان پہ چڑھ جائے گا, گھمنڈی ہو جائے گا, انانیت آ جائے گی. اس وجہ سے گزرے ہوئے علماء کرام کو کثرت سے پڑھیں, موجودہ علماء کرام کی رہنمائی حاصل کریں, ان کے سامنے کتابیں لا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی شاگردی اختیار کریں اور ان کی رہنمائی میں اسلاف امت کے اقوال اور فتووں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو فرمایا کیونکہ زندہ شخص فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا. فرمایا آگے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو گزر گئے جن سے اسوہ پکڑنا ہے. وہ صحابہ کرام تھے جن سے اسوہ پکڑنا ہے. وہ صحابہ کرام تھے. ان میں سے ایک ہماری ماں عائشہ صدیقہ کی مثال لے لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 200 علماء, بڑے صحابہ کرام جن کے علم کی قدر و منزلت تھی, ان کے فتووں اور ان کے مسائل پر پردے میں بیٹھ کر کے استدراک کرتی ہیں, تنقیدیں کرتی ہیں کہ آپ نے فلاں دلیل سے ایسے استدلال کیا, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, جواب یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. وہ علم کا مقام تھا, وہ علم کی قدر و منزلت تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی آتا تھا تو صحابہ کرام اس کے جانکار عالم دین کے پاس اس کو ریفر کر دیتے تھے, ہر چیز کا جواب نہیں دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ان کے ساتھی تھے. 3-4 صفتیں ذکر کی. فرمایا یہ امت اسلامیہ کے افضل ترین لوگ تھے. کانوا افضل هذه الامہ, امت اسلامیہ کے افضل ترین لوگ تھے. اور آگے فرمایا ابرہا قلوبا, دلوں کے بالکل صاف تھے. ہمارے دل کیسے ہیں؟ ہمارے دل چہرہ دیکھ کر کے پلٹ جاتے ہیں. ہمارے دل کیسے ہیں؟ ہمارے دل ماحول دیکھ کر کے تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے دل کیسے ہیں؟ ہمارے دل ایسے ہیں کہ 500 کا نوٹ دیکھ کر کے ایمان بیچنے کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل کیسا ہے؟ ہمارا دل یہ ہے کہ کسی نے ایک چائے پلا دی, فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام ابرہا قلوبا, یہ دلوں کے بہت زیادہ صاف تھے. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, اور دل کی اور علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے تھے. دلوں کے اتنے صاف تھے, اتنے صاف تھے کہ پیبند لگے کپڑے پہنے, کسی نے ٹوک دیا چلتے پھرتے تو نصیحت حاصل کر لی. دل کے اتنے صاف تھے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیسے آئے؟ تو فرمایا سواری سے آیا ہوں. فرمایا سواری کہاں ہے؟ فرمایا باہر چھوڑ دی ہے. فرمایا چھوڑ دی, باندھی نہیں. تو فرمایا کہ اللہ پر اعتماد ہے, باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے صاف ستھرے دل کے صحابہ کرام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو باندھ دیتے,
وسائل اختیار کر لیتے تب اللہ پر اعتماد کرتے. یہ صورتحال تھی. تو فرمایا دلوں کے بڑے صاف تھے, علم کے گہرے تھے, اتنے گہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں کیسے داخل ہوتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے نکلتے ہیں, نمازوں میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں, رفع الیدین میں انگلیاں کتنی کھلی ہوتی ہیں, نماز میں انگلیاں کہاں پھیلی ہوتی ہیں, کہاں ملی ہوتی ہیں, آمین کتنے زور سے کہتے ہیں, رفع الیدین کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, راستہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں, چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سے آداب کو اختیار کرتے ہیں, ڈھلان پر اترتے ہیں تو کیسے اترتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ صحابہ کرام شمار کر کے رکھتے تھے. اور یہی اتنا نہیں, صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ اتنا اہتمام فرمایا کہ آخری عمر میں آپ کی مبارک داڑھی کے کتنے بال پکے تھے, مبارک سر کے کتنے بال پک گئے تھے, ان کو گن کر کے رکھتے تھے. یہ صحابہ کرام کا علم تھا. تو فرمایا اعمقها علما, علم کی گہرائی رکھنے والے یہ صحابہ کرام تھے, لہذا ان سے اسوہ پکڑا جائے. اور اس کے بعد فرمایا واقلها تکلفا, سب سے کم تکلف کرنے والے, راستے میں چلنے کا ساز و سامان ہو نہ ہو رب کائنات پر اعتماد کر کے نکل پڑتے ہیں. سب سے کم تکلف کرنے والے, کچھ ملے نہ ملے چادریں اوڑھ کر کے نماز کے لیے نکل جاتے ہیں. سب سے کم تکلف کرنے والے, کچھ ملے نہ ملے ستو گھول کر کے کھانا پینا کھا لیتے ہیں. سب سے کم تکلف کرنے والے ان کا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے نکلے اور وہاں سے نکل کر کے مدینہ کی جانب آنے لگے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا, تو راستے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو ولیمے کی دعوت دی گئی. ولیمہ کیا تھا, ولیمہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ چٹائیاں بچھا دی گئیں, اس پر کھجور بکھیر دیے گئے, تھوڑا سا گھی تھا, مکھن تھا, وہ رکھ دیا گیا اور کہا کہ آؤ اب تم لوگ ولیمہ کھا لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے اپنے نکاح کی تکمیل فرمائی. یہ تکلفات اور اتنا کم تکلف کرنے والے لوگ, ان کی یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویرے نکلتے تھے, امہات المومنین کے گھروں میں جاتے تھے, صلاۃ فجر بھوک کی حالت میں ادا کرتے تھے, سحری نہیں ملی ہوتی تھی, رات کے کھانے سے محروم رہے ہوتے تھے, بھوک کی شدت ہوتی تھی. امہات المومنین کے گھروں میں جانا, اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا معمول زندگی تھا. جا کر کے سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر کے آؤ, میں کھا لوں پی لوں. امہات المومنین کہتی تھی کہ نہیں, جو کچھ تھا ہم نے اس کو صدقہ کر دیا, غریبوں میں تقسیم کر دیا. تب آپ کہتے تھے تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں, افطار میں نصیب ہوگا تو کھا لوں گا. یہ صورتحال تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہماری گھر کی طاقوں میں تھوڑا بہت جو رکھا ہوتا تھا. اتنا جو تھا کہ پکاتے تو ایک آدمی بھی آسودہ نہیں ہو پاتا. کہتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ, لوہے کا وہ کوچ جو آپ اوپر سے جنگوں میں پہنا کرتے تھے, وہ اس کے پاس گروی رکھا گیا, اور گروی رکھ کے 2 سا جو لیا, اور اس کے بعد آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا. یہ صورتحال تھی سادگی کی اور بے تکلف زندگی کی. تو فرمایا اقلها تکلفا, سب سے کم تکلف کرنے والے. اور اس کے بعد فرمایا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ رب العالمین نے ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو منتخب کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے, اپنے نبی کی دوستی کے لیے, نبی کا ساتھ دینے کے لیے, اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, لہذا تم لوگ ان کے قدر و منزلت کو, ان کے علم کو, ان کی فضیلت کو, ان کے مقام کو سمجھو.
واتبعوہم، اور ان کی پیروی کرو، اور ان کے آثار کی پیروی کرو، اور جو کچھ ان سے ملے اس کو اختیار کر لو، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، کیونکہ یہ ہدایت اور صراط مستقیم پر تھے۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار روایتیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر علم کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا تو اس کے عمل کا سلسلہ اس سے کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں علم کی بنیاد پر ہیں۔ فرمایا الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ، اگر علم نہ ہو کہ صدقے جاریہ کیا ہوگا تو ہم کبھی قبروں پر نیاز اور فاتحہ کر رہے ہوں گے۔ اگر علم نہ ہو کہ صدقے جاریہ کیا ہوگا تو کہیں ہم غلط طریقے سے صدقے جاریہ کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا انسان مر جاتا ہے تو تین سلسلے اس کو ثواب پہنچانے کے باقی رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کو ثواب پہنچانے کا طریقہ، اس کے لیے کنواں کھدوایا جائے، اس کی جانب سے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اس کی جانب سے کوئی کتاب چھپوا دی جائے، کوئی مسجد تعمیر کر دی جائے، کوئی نیک کام جاری کر دیا جائے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کا ایک حصہ مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا او علم ينتفع به، مرنے والے کو اس کا علم تب تک فائدہ پہنچاتا رہتا ہے جب تک اس کے علم کی بنیاد پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، اور مرنے والا اپنی نیک اولاد کے طفیل بھی صدقے جاریہ حاصل کرتا ہے۔ اگر مرنے والے نے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہے، مرنے والے نے بچوں کو اسلامی تعلیم دی ہے، مرنے والے نے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، ان کے دوست و احباب سے صلہ رحمی کرے، ان کے لیے صدقے جاریہ کا انتظام کرے، ان کے لیے قرآن و سنت کی بنیادوں پر صدقے جاریہ کا انتظام کرے، تو یہ بچہ ماں باپ کے لیے کار ثواب ہے۔ یہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ایک حصہ اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن معاف فرمائیں گے، وہ بچے نہیں جو جاہل رہ جائیں، وہ بچے نہیں جو قرآن و سنت سے واقف نہ ہو، وہ بچے نہیں جن کی اسلامی تربیت نہ کی جائے، بلکہ وہ بچے جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر چلتے ہیں، وہی بچے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہی بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ بے شمار روایتیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، ائمہ کرام کے 2-3 اقوال ذکر کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ علم کے محتاج ہیں، لوگ علم کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو علم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ انسان دن بھر میں 2-3 بار کھاتا ہے، لیکن علم ہر سانس کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے جینے کا مقصد کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی ان چوپایوں کی طریقے سے ہے جو کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ کر کے کسی چیز کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی بات کو سمجھ کر کے آپ کے سامنے کسی چیز کی تعبیر پیش کر سکتے ہیں، بس چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک انسان جو جاہل ہو، علم اس کے پاس نہ ہو، اس کی زندگی چوپایوں سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا الناس الى العلم احوج، لوگ علم کے زیادہ محتاج ہیں،
کھانے پینے سے بھی زیادہ، کیونکہ کھانے پینے کی 2-3 بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم ہر سانس کے ساتھ ضروری ہے۔ مدارج السالکین میں ان کی عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے مشہور امام گزرے ہیں امام ابو بکر آجری رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں العلماء فی کل حال لہم فضل، علماء کرام کا ہر حالت میں ایک فضل و کرم ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی اہمیت ہے۔ فرمایا طلب علم کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں بھی ان کی فضیلت، مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چڑیا آسمان میں اڑتے اڑتے ان طلبہ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں ان کی مجلسیں جو علم کے حصول کے لیے قائم ہوتی ہیں، اس میں بھی ان کی فضیلت ہے۔ وہ علم کا مذاکرہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے علم کو جو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ علم سیکھتے ہیں تو بھی فضیلت ہے، اور جس کو سکھاتے ہیں اس میں بھی ان کے لیے فضیلت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے علماء کرام کے لیے یہ سارے کے سارے فضائل جمع کر دیے، یہ خیر کی باتیں جمع کر دی، مختلف جہات سے اللہ رب العالمین نے ان کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، ہم کو ان علماء کرام، دین کو سیکھنے سکھانے والوں، دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں سے بنا دے، تاکہ ہماری فضیلت بھی یہی ہو جائے۔ اخلاق العلماء امام آجری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ اس کی عبارت ہے۔ اور ایک عبارت ذکر کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ امام آجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دوسری بصائر ذوی التمییز ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ نصح و خیر خواہی رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ فرمایا دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے۔ نصیحت و خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ کی پیروی کی جائے، صرف آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کے طریقے پر کسی انداز کی کوئی بدعت تھوپی جائے تو اس کو سختی کے ساتھ روک دیا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، بدعات سے بھاگا جائے اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے یا مسلمانوں کی قرآن مجید کتاب کے لیے نصح و خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں کے علماء اور ائمہ اور حکام کے لیے نصح و خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے تو ان کے مطیع و فرمانبردار بن کے ان کے خلاف بغاوت سے، ان کے خلاف سرکشی سے اجتناب کیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت و خیر خواہی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، برائی کے راستوں سے روکا جائے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ جو پچھلی صدی کے بڑے مفتیوں میں سے ایک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ یہ حج ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج کرے لیکن عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو ایسی صورت میں اس کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر دین کو ماننے والے خیر خواہی اور نصیحت اختیار نہیں کرتے تو گویا انہوں نے دین کو باطل قرار دیا۔ تو امام آجری رحمت اللہ علیہ اسی روایت کی بنیاد پر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین، اس کے رسول، اس کے ائمہ
اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اس کی کتاب کا خیر خواہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اپنے نفس کے لیے اپنی اصلاح کرے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے کہ علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے، علم کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اور اللہ رب العالمین کے دین کا فہم حاصل کرے، تاکہ اس فہم کے ذریعے وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ کون سی چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں، کن چیزوں سے اس کو بچنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں سے اجتناب حاصل کرنا ہے، کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس علم کے ذریعے نصح و خیر خواہی کے تقاضے کے تحت اس بات کو بھی سمجھ سکے کہ شیطان ہم کو کس عداوت پر اور کس ہتھ کنڈے میں بہکانا چاہتا ہے، شیطان کی عداوت سے اپنے آپ کو لیس کرے اور شیطان سے دشمنی اختیار کر کے اس کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے علم کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکے کہ شیطان کی سرکشیوں اور شیطان کی چالوں سے وہ اپنے آپ کو کون سی کیفیتوں سے، کن صفات کے ذریعے بچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی علم کے ذریعے وہ اس بات کا بھی علم رکھے کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی اچھی ہے، بری چیزوں سے دوری اختیار کرے، اچھائیوں کو اپنائے اور اپنے نفس کو دین کی مخالفت سے بچائے۔ یہ علم کا مقام ہے، علم کی اہمیت ہے، علماء کرام کی عظمت ہے، علماء کرام کا مقام ہے۔ اس وجہ سے میں اخیر میں یہی اپیل کروں گا کہ ہمارے سرپرست حضرات، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اور جو ہمارے گھروں کے ذمہ داران ہیں، وہ آج بھی اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے آگے لائیں۔ آپ کے کئی بچے ہیں، کچھ بچوں کو دینی تعلیم میں لگائیں، کچھ بچوں کو دنیاوی تعلیم میں لگائیں، لیکن گھروں کے اندر دینی تربیت کا ایسا ماحول بنایا جائے کہ کوئی بھی بچہ مسجدوں کو ویران نہ چھوڑے، کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو کہ باپ فوت ہو جائے تو صلاۃ جنازہ کے احکام سے واقف نہ ہو، کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو تلاوت کلام پاک اور قرآن مجید کے تراجم سے واقف نہ ہو۔ جو بچہ دنیا حاصل کرتا ہے وہ عربی اور انگریزی زبان اتنی سمجھے کہ انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کر سکے، وہ بچہ جو دین حاصل کرتا ہے وہ انگریزی، ہندی، اردو ساری زبانوں میں قرآن مجید اور حدیث کو سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے تعبیرات پیش کر سکے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آج ہی آپ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور ان کی اسلامی تربیت، ان کو شرعی علم دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنے ہر گھر میں دین کا ایک سپاہی تیار نہیں کیا تو صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے، قرآن مجید کی عظمت کا خیال کرنے والے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کرنے والے، اذانوں کے مفہوم کو سمجھنے والے، گھروں کے اندر اسلام کی عظمت اور مقام کو زندہ کرنے والے، ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھنے والے، بڑوں کا احترام کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، حلال و حرام میں تمیز کرنے والے، گھروں کے اندر رہ کر کے دین اسلام کو سمجھنے والے اگر خال ہوئے اور مفقود ہو گئے تو معاف فرمائیں گے وہ معاشرہ جو اسلام کے اوپر وار کر رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان مرے نہ مرے لیکن اس کا دین مر جائے، وہ مسجدوں کو ویران کر دے، مسجدوں سے دور چلا جائے، بے نمازی ہو جائے، مسلمان بھی غیروں کے طریقے سے قبروں پر سجدہ کرے، پھول چڑھائے، چادریں چڑھائے، قبروں کو پکا بنائے، یہ دشمنان اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرعی علم کی قدر و منزلت کو سمجھیں، علماء کرام کے مقام کو سمجھیں، ان کا احترام کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے گھروں سے
اسلام کے قلعے تیار ہوں، گھروں سے اسلام کا پیغام نکلے، گھروں میں فلمی دنیا کی ترویج کے بجائے سیرت رسول کا مطالعہ کرنے والے پیدا ہوں، گھروں کے اندر فحاشی پھیلانے کے بجائے ہمارے گھروں میں صحابہ کرام کے کردار کا مطالعہ کرنے والے پیدا ہوں۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔